السلام علیکم دوستوں، جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ دوستوں، کیا بدقسمتی ہے اس ملک پاکستان کی کہ جہاں ایک بحران ختم ہی نہیں ہوتا تو دوسرا بحران جنم لے لیتا ہے، بلکہ کئی بحران جنم لے لیتے ہیں۔ اس پہ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جب ایک تماشا کرتے ہیں تو اس تماشے کے نتیجے میں کئی تماشے جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک منصوبہ بناتے ہیں تو اس منصوبے کے رد عمل میں کئی نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم منصوبے بناتے ہیں تو ہم غور نہیں کرتے کہ ان منصوبوں پر جب عمل درآمد ہوگا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ہر اینگل سے ہم ان منصوبوں کو نہ انالائز کرتے ہیں، نہ پوری طرح تحقیق کرتے ہیں، بلکہ ہمارے منصوبے جو ہے ہماری خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، ہمارے مفادات کے تابع ہوتے ہیں، ہماری ضد کے تابع ہوتے ہیں، ہماری انا کے تابع ہوتے ہیں، تبھی ہمارے منصوبے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ آپ دیکھ لینا کہ پچھلے 2 سالوں سے ملک کے اندر جس طرح آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی، دھجیاں بکھیری گئیں، لوگوں پر تشدد کیا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ ختم کیا گیا، لوگوں کو اٹھا کے الٹا لٹکایا گیا، ننگا کیا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود حاصل کیا ہوا؟ پھر یہی نہیں ہوا۔ ایک طرف تو یہ ہوا کہ ایک پارٹی کو سپریس کرنے کے لیے آپ نے اس کے لیڈر کو جیل بھیج دیا، سزائیں دے دی، 200 سے لگ بھگ کیسز، 200 کے لگ بھگ جھوٹے کیسز بنا دیے اور پارٹی سے نشان بھی لے لیا، اور دوسری طرف آپ نے ایک اپنے لاڈلے کو لانے کے لیے سارے قوانین کو اس کے آگے لٹا دیا، سارے آپ نے رولز پروسیجر تبدیل کر دیے، پوری حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی، سب کچھ اس کی ڈسکریشن پہ، اس کی صوابدید پہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جب عوام کو موقع ملا تو عوام نے اپنا فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اگر عوام کے نتیجے پر، عوام کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا، اس کے اوپر ڈنڈی نہ ماری جاتی، اس کو تبدیل نہ کیا جاتا، تو شاید ابھی جو پاکستان میں صورتحال ہے افراتفری کی، یہ نہ ہوتی۔ کسی ایک جماعت کے پاس واضح مینڈیٹ ہوتا، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ وہ جماعت جیت رہی ہے تو پھر آپ نے اس کے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے سامنے ایک ایسی اسمبلی سامنے نظر آ رہی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جس کے اندر کوئی سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جو کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ تو لہٰذا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے منصوبوں کے نتیجے میں پاکستان آگے گیا یا پیچھے گیا؟ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کے منصوبے غلط تھے، آپ کی پلاننگ غلط تھی، آپ کی سوچ غلط تھی، اور آپ جو کچھ بھی کر رہے تھے اپنی انا میں اور ضد میں اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے کر رہے تھے، یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، جو کچھ بھی آپ نے کیا اس کا نتیجہ جو بھی نکلا وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ مہربانی کریں، اب خدا کا خوف کریں اور اس ملک کو آگے چلنے دیں۔ اس کا واحد ہی یہ طریقہ ہے کہ جو مینڈیٹ لوگوں نے جس شخص کو دیا ہے، جس پارٹی کو دیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اس کو آزمانے کا موقع دیا جائے۔ اگر وہ نہ ڈیلیور کر سکیں تو عوام ان کا احتساب کریں گے۔ آپ اس احتساب کے چکر سے باہر نکل جائیں۔ آپ صرف اور صرف اپنا احتساب کریں، اپنی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں ان کا احتساب کریں، آپ کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کا جائزہ لیں۔ آپ برائے مہربانی حکومت کے سسٹم کو آپ چیلنج نہ کریں، اس جمہوریت کو آگے چلنے دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جماعت بھی حکومت نہیں بنا پاتی تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر انتخابات دوبارہ کروانا پڑیں گے۔ تو اب کیا انتخابات دوبارہ ہوں گے تو ان میں آپ عمران خان کو اس کا جو ہے وہ نشان دے دیں گے، پی ٹی آئی کو 2/3 میجارٹی
में आने से रोकेंगे, पीटीआई अब से ज़्यादा मेजॉरिटी लेके आएगी। हाँ, अगर आप मुल्क के खैर ख्वाह हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पार्टी वाज़ेह अक्सरियत लेके आए, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाए और डिलीवर करे। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर कम अज़ कम जो है आप जो मैंडेट है जिस पार्टी का वो उसको दे दें और मुल्क को आगे चलने दें। मुल्क को कंट्रोल करना, जमहूरियत को बंद कर दें। ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इसके ज़रिए मुल्क को नहीं चलाया जा सकता, ना मुल्क को यकजा किया जा सकता है, यकजा रखा जा सकता है। अब मुल्क के अंदर अगर आपने कौमी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया तो इसी तरह हर सूबे में मुख्तलिफ़ हुकूमतें होंगी, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स होंगे और मुल्क के अंदर तकसीम दर तकसीम का अमल जो है ये बढ़ता जाएगा, जो वफाक के लिए नुकसानदेह होगा, मुल्क की सॉलिडेरिटी के लिए, मुल्क के इंटीग्रेशन के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए नुकसानदेह होगा। लिहाजा अभी भी वक्त है कि आप अपनी गलतियों से सबक सीखें और आप अपना काम करें और जमहूरी अदारों को अपना काम करने दें और जमहूरी लीडरों को भी चाहिए कि वो बिहेव करें, एक दूसरे के साथ बैठें और मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। चलें दोस्तों, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी किसी और वक्त। खुदा हाफिज़।